دیکھیے بھائی، میں اس طرح کی بحث میں یہاں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر کچھ کانسیپٹ کلیئر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر میں علم غیب سمجھانے بیٹھوں تو جو علم غیب نہیں مانتے ان کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات آپ پیار سے نہیں سمجھا سکتے، لڑتے ہی نہیں سمجھا سکتے۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ بات ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ علم غیب تو اللہ کو ہے، نبی کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ بین ایدیہم، جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، وما خلفہم، جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے بعد یا تم سے پہلے ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے پیٹھ پیچھے ہوا، تم سے پہلے ہوا، تمہارے بعد ہوگا، وہ علم غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نالج آف انسین، علم غیب، علم غیب۔ پیٹھ پیچھے جو پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہوگا، اس کا علم کیا ہے؟ علم غیب۔ کیا ہے؟ اور جو سامنے ہو رہا ہے وہ علم غیب ہے کیا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علم شہادت۔ شہادت یعنی مشاہدہ، جو نظر آنے والی چیز ہے۔ بھیا مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے لیے، اگر ہم کہیں کہ عالم غیب اگر کسی کو مان لیا تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، اللہ صرف عالم غیب تھوڑی ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 73 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ اللہ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی عالم ہے، یعنی غیب کا بھی عالم ہے، دکھتی ہوئی چیزوں کا بھی عالم ہے۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں کسی کے لیے مان لی تو شرک، اور دکھی ہوئی چیزیں کسی کے لیے نہ مانی، کسی کے لیے مانی تو شرک نہیں ہوگی؟ ذرا لاجیکلی اس کو سمجھیے۔ مجھے یہ مائک نظر آ رہا ہے، آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو کیا میں اللہ کا شریک ہو جاؤں گا؟ نہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کو غیب کا نظر آتا ہے، کسی بندے کو بھی نظر آتا ہے، تو کیا وہ اللہ کا شریک ہو جائے گا؟ نہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ نے قضیہ، آپ نے ریزن لاجک کے نام پر غلط قضیے باندھے، غلط نتیجے نکالے، غلط رزلٹ نکالا، اس لیے ہو۔ ہاں، رسول اللہ کو عالم غیب ماننا شرک ہوگا، مگر کب؟ اسی آیت الکرسی کی اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں وہ شرک ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وَلَا يُحِيطُونَ، عربک لینگویج میں یحیطون کا روٹ ورڈ ہے احاطہ، یعنی وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی کہہ لے کہ اللہ کے پاس 25 چیزوں کا علم ہے اور رسول اللہ کے پاس بھی 25 چیزوں کا علم ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشرک۔ لیکن ہمیں تو یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ کو کس کس چیز کا علم ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے رسول اللہ کو کس کس چیز کا علم دیا؟ بھئی آپ انچی ٹیپ کیوں لے کر بیٹھے؟ یہ کون کہتا ہے کہ جتنا علم رسول کو ہے اتنا اللہ کو بھی ہے؟ بلکہ اسی آیت میں فرمایا الا بما شاء، جتنا چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا، اب میں تو حدیث سے، تو آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ قرآن و حدیث سے جواب دیجئے، تو قرآن میں اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ؟ اللہ کا یہ نبی، اللہ کا یہ محبوب غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں جو تمہیں ہم بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، رسول اللہ خود فرما رہے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں سلونی عما شئتم، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ
ارے میرے بھائی قیامت تک جو ہوگا وہ غیب ہے یا شہادت ہے؟ مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ جتنا اللہ کو معلوم ہے اتنا رسول اللہ کو معلوم ہے. نہیں بھائی، اللہ نے جتنا دیا تم انچی ٹیپ کہاں لے کے بیٹھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو جتنا علم ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس نے رسول کو جتنا دیا وہ اتنا جانتا ہے. اور میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم اللہ کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے، اور رسول اللہ کے علم کے سامنے مخلوق کا علم کیسا ہے؟ کہتا ہے ارے بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں، مگر ایسا سمجھتے ہیں خدا کا بندہ بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں. زمانے بھر میں جتنے علم ہے ان سب کو اہل دل نبی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی